اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم 4 پوائنٹ پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں غیر جانبدار ہیں یا کسی سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹ ہیں۔ الطاف حسین صاحب کے کیا امیدوار جو ہیں کراچی حیدرآباد میں آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کی جو کل کے ریمارکس تھے جو پولیس کے مظالم اور پولیس گردی کے اوپر کافی انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا، وہ کیا تھے۔ اور بہت سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت زور و شور سے الیکشن ملتوی ہونے کی اور ایمرجنسی یا مارشل لاء کے بارے میں جو ہے وہ افواہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا رول، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مدعی بن کے ایک سیاسی جماعت کے لیے وہ کورٹ میں گیا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا، چیف الیکشن کمشنر ایک جو باڈی ہے وہ ایک ان بائسڈ اور امپارشل باڈی ہے، لیکن جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے سٹاف نے انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے اور الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک خاص جماعت کو جس طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے بجائے جو ہے وہ کسی جماعت کے چیف پولنگ ایجنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چیف پولنگ ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی امیدوار کا وہ انتہائی ٹرسٹڈ آدمی ہوتا ہے، جو اس کی پوری پولنگ اسکیم ترتیب دیتا ہے، وہ اس کے جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ نامینیٹ کرتا ہے، اس کے ابیات پہ دستخط کرتا ہے، وہ پولنگ اسٹیشنوں کا چکر لگاتا ہے، پولیس اسکیم جو ہے اس کو ترتیب دینے کے بعد ووٹوں کی کاؤنٹنگ، رزلٹ تک تمام چیزوں کا وہ انچارج ہوتا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ٹھیکہ یہ لے لیا ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت کو یا ناپسندیدہ امیدواروں کو باہر نکال کر انہیں نائل کر کے اور ایک خاص سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے یا پسندیدہ انتہائی صاف و شفاف الیکشن کرا کے پسندیدہ جماعت کو اقتدار میں لانے کا ان کا ایک جو پروگرام ہے، اس کے ساتھ وہ ایک اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں خاص سیاسی جماعت کے، اور ایک خاص سیاسی جماعت کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو جماعتوں کا نام لینے میں بھی کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور الیکشن جو اگر ملتوی ہوئے تو الیکشن ملتوی کرانے میں بھی جو ہے الیکشن کمشنر کا جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہوگا، اور اگر یہ الیکشن کرائے بھی انہوں نے تو یہ انتہائی بائسڈ، پارشل اور انتہائی متنازع الیکشن ہوں گے۔ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کی جو آگے جو بیوروکریسی ہے، وہ خود بھی بیوروکریٹ ہیں، اور بیوروکریسی جو ہے انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے جو افواہیں تو وہ اس طرح کی ہیں کہ شاید الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، دوسری بات جو سوشل میڈیا پہ یہ عام جو ہمارے جو دوست کراچی میں یہ جو ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دفعہ کچھ لوگ جو ہیں سیاسی جو ورکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے اپنے لوگ آزاد امیدواروں کی صورت میں ان کے کاغذات جو ہے وہ نامینیشن پیپر داخل کروائے تھے جو منظور ہوئے ہیں، اور شاید وقت آنے پہ وہ ان کے نام ڈسکلوز کریں، ڈکلیئر کریں اور اپیل کریں کہ ان کی حمایت کی جائے کسی آزاد رائے سے یا کسی بہت ہی سورسفل طریقے سے تو نہیں، لیکن عام طور پہ یہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آئے ہیں کہ میں جو ہے وہ الطاف بھائی کا امیدوار ہوں۔ تو اگر ایسے ہوا، جس کی ابھی تک جو ہے وہ کوئی شنید تو ایسی جو ہے کنفرم نہیں ہے، اگر ایسے ہوا تو یہ ایک بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوگا اور بڑی ایک یونیک بات ہوگی کراچی اور حیدرآباد کی جو انتخابات میں جو ہے کافی ساری جو پلاننگ بہت ساری جماعتوں کی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور بہت سارے اداروں کی پلاننگ بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ الطاف حسین انتہائی پاپولر لیڈر ہیں اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں، اور ادروائز بھی جو ہے وہ جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ ایک بالکل ہی سرکاری اور بالکل جو ہے وہ ناک کا منہ جدھر انہیں ڈائریکشن دی جاتی ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر الطاف حسین کے امیدوار آتے ہیں تو بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کل چیف جو الیکشن جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی عدالت میں جب کیس پلیڈ کر رہے تھے وکیل صاحب، جو لوگ گم ہوئے، جنہیں مارا پیٹا گیا، جن سے زبردستی پریس کانفرنسز کرائی گئیں، یا جن کے جو ہے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جن کی فیملی کے اوپر تشدد ہوا، تو انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ پہلے کون تھے، کس جماعت میں تھے، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا سیاسی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اب کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلے کس جماعت میں تھے؟ انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں۔ انہوں نے کہا اب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ان کو مارا پیٹا گیا تو پی ٹی آئی ان سے چھڑوائی گئی ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل کروں۔ انتہائی بے حسی کی اور جو ہے وہ اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے کہ جب لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں، تو
تو یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ڈائلاگ بولنے والے جو چیف صاحبان ہیں اس وقت جو ہے وہ بھی جو ہے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے جو پولیس اور چیف ججز میں فرق ہونا چاہیے۔ پولیس گردی جو ہے اس کے لیے جو ہے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ریمیڈی کے لیے گیا ہے تو جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کی جو پاسداری ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے انتہائی مزاحیہ انداز میں اور بڑے مذاق اور روڈ طریقے سے جو ہے اور بڑے انہوں نے ڈائلاگ مارے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، ہم آپ کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی کیا سیاست کر رہے ہیں؟ 70 75 سال کے لوگوں کو جو ہے گھسیٹ گھسیٹ کے ہاتھ کڑیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کی تذلیل و تضییق کی جا رہی ہے، اور یہ سیاست ہے ان کے لیے بات کرنا؟ اور کافی افسوسناک، اور جو بہت ہی ہائی پروفائل ہمارے چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے اپنی اصلیت جو ہے دکھانی شروع کر دی ہے، اور موسٹ پروبیبلی اگر اس میں کوئی الیکشن خراب ہوتے ہیں یا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں جیسے پہلے ہمارا عدلیہ کا کردار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اپنا کردار جو ہے اس میں ڈال دیں۔ آخر میں جو ہے جو بات ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے ابھی ان کی کوئی ماحول تو نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے ہی جا رہے ہیں، کوئی جو ہے اس طرح کی جو ہے کمپیننگ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن کل سے جو ہے مختلف جو ہے سوشل میڈیا پہ اور بڑے جو معتبر قسم کے اینکرز ہیں، جو مثال کے طور پہ رؤف کلاسرا ہوئے، اس کے علاوہ ایک جو کچھ لوگ تو جو ہیں وہ تو تھریٹ کر رہے ہیں پورے سسٹم کو ہی، جیسے سہیل وڑائچ وغیرہ یا انصار عباسی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، سہیل وڑائچ نے تو ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کی یہ تنخواہیں شنخواہیں یہ پرکس اینڈ پریویلیجز ختم ہو جائیں گی، آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اگر آپ نے انڈائریکٹلی، یہ انہوں نے کہا ہے ڈائریکٹ، انڈائریکٹلی کہا ہے ڈائریکٹ ختم ہے، یا وہ اپنے کالم میں کہ آپ اگر جو ہے وہ والا جو جس کو کہتے ہیں جو تھیوری ہے اس کی، جسٹس منیر صاحب کی تھیوری یہ تھی کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت بس آپ وہ کر جائیں جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے، اور جو آپ کو قانون کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انصار عباسی یہ اور یہ کامران خان وغیرہ یہ اس بارے کی پلیڈنگ کر رہے ہیں، اس قوم کی پلیڈنگ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کورٹ جو ہے وہ کرے جیسے اس کو کہا جا رہا ہے اور جیسے پہلے کرتے رہیں، اور تاکہ ان کو ٹینکوں سے بچ سکیں، اور ان کی نوکریاں بچ سکیں، ان کے پرسنل پریویلیجز بچ سکیں۔ اور دوسری طرف جو ہے ایمرجنسی کی افواہیں ہیں، رؤف کلاسرا نے بھی جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے، اس کے علاوہ ایک صابر شاکر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، اور بھی جو ہے جو اینکر ہیں مثال کے طور پہ حامد میر وغیرہ، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اندر خانے میں جو ہے کافی کھچڑی پک رہی ہے۔ کل الیکشن کمیشن میں وزارت دفاع میں بہت سارے اجلاس ہوئے ہیں، اب اس کی آؤٹ کم کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن کافی حد تک ٹینٹیٹیو ہے، کوئی سرٹن نہیں ہے الیکشن، اور سرٹن اس لیے بھی نہیں ہے کہ بے شمار جو ہے وہ کیسز ہو رہے ہیں، اس میں لوگوں کی جو ہے اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ پولیٹیکلی جو ہے اس طرح کے ڈیزائرڈ رزلٹ جو ہیں، ڈیزائرڈ رزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ نہ جیتے تو وہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں ہے۔ تو چونکہ دنیا میں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکشن ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ صاف اور شفاف الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے امیدواروں کو باہر نکال دیا جائے الیکشن کو، اپنے مرضی کے امیدواروں کو جتوایا جائے، اس کو ایک صاف اور شفاف الیکشن کہتے ہیں پاکستان میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔